آپ توبہ استغفار کریں گے رب جو ہے گناہوں کو مٹا دیں گے، پھر اور کیا فائدہ ملے گا؟ اور اس کے علاوہ فائدہ فرمایا رب العالمین نے یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ رب آسمان سے موسلادھار بارش کو نازل فرمائے گا۔ آج بارش نہیں ہو رہی ہے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ اور کیا ملے گا توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہارے پاس غربت ہے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں اور تمہارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم استغفار کرو، تم توبہ کرو، رب العالمین تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ اور کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے یہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تم چاہتے ہو میرے یہاں بیٹا پیدا ہو، تو قرآن نے اس مسئلے کا حل فرما دیا، استغفار کرو، توبہ کرو، تمہیں رب نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تمہارے درخت کے اندر جو ہے وہ پھل نہیں آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے لیکن پھل کے اندر مٹھاس نہیں ہے، کھانے میں وہ لذت نہیں ہے، رب تمہیں استغفار اور توبہ کے وجہ سے پھل کو بہترین قسم کے بنا دے گا۔ تو تمام مسئلوں کا حل جو ہے قرآن کریم نے دے دیا ہے۔ آج ہم اور آپ جو ہے دیکھ لے ہماری پریشانی کیا ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے رزق نہیں ہے، ہماری پریشانی یہ ہے انسان کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، نیند کی گولیاں کھا رہا ہے۔ انسان کی پریشانی کیا ہے؟ انسان کی پریشانی یہ ہے آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی ہے۔ انسان کی پریشانی کیا ہے کہ گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جو انسان کی پریشانی ہے تمام پریشانیوں کے حل ہمارا قرآن نے دے دیا ہے۔ انسان کبھی قرآن کھولے تو تب تو پتہ چلے گا، ترجمہ پڑھے تب تو پتہ چلے گا، کسی عالم کے سامنے بیٹھے تب تو پتہ چلے گا، کسی عالم کے بیان کو سنے گا تب تو پتہ چلے گا۔ صرف کانوں کی عیاشیاں سے یہ مسئلوں کا حل نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ بہت گناہ کیا ہوں، میں اتنا گناہ کیا ہوں، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی عمل ایسا ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے یہاں جو ہے میرے یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، غربت ہی غربت ہے، محتاجگی ہی محتاجگی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا تم استغفار کرو، توبہ کرو۔ یہ بات ذرا دل سے سنیے گا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ میرے یہاں جو ہے لڑکا نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے یہاں جو ہے کئی دن گزر گئے ہیں، کئی ہفتہ ہو گیا ہے، کئی مہینہ ہو گیا ہے، بارش کے کوئی آثار نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ فرمایا جا کے توبہ اور استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میرے یہاں جو ہے وہ پھل ہے، یعنی درخت لگے ہوئے ہیں لیکن پھل نہیں آتا ہے، پھل کے اندر مٹھاس نہیں ہے۔ فرمایا توبہ اور استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص جو بیٹھا ہوا تھا اسے تعجب ہوا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے جو بھی سوال کر رہا ہے ہر ایک کو کہہ رہے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، ہر ایک کے سوال کے جواب میں توبہ اور استغفار ہی ہے۔ فرمایا میں اسے جو ہے اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے قرآن سے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ میرا قرآن نے کہا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے حضرت حسن بصری نے فرمایا میں نے جو جن لوگوں کو کہا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، تو میں نے اس کا علاج قرآن سے دیا ہے، میں نے اس کا علاج اپنے پاس سے نہیں دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا توبہ کی کتنی فضیلت ہے، استغفار کتنی فضیلت ہے۔ آج ضرورت ہے بارش کی، انسان توبہ کرے۔ اگر ضرورت ہے آپ کو مال و دولت کی، دکان نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں
نہیں چل رہا ہے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ اگر آپ پریشان حال ہے، کئی سال ہو چکے ہیں شادی کے، اولاد نہیں ہے، توبہ کا کثرت کیجئے، استغفار کا کثرت کیجئے۔ اگر آپ کے یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو توبہ کا انتظام کیجئے، استغفار کیجئے۔ کثرت کے ساتھ انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور توبہ اور استغفار کرے، رب العالمین وہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا جو ایک انسان کو ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بے شمار آیات ہے، بے شمار احادیث مبارکہ ہے جس کا وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، فرمایا جناب رسول اللہ نے، رحمت عالم نے، رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جتنا کہ ایک آدمی ہے وہ سفر پر نکلا ہے، سفر کر رہا ہے، جنگل کا سفر ہے اور بیابان ہے، جو ہے خطرناک قسم کا راستے میں سفر کر رہا ہے، اور اس سواری میں کھانے کی چیزیں بھی ہے، پینے کی چیزیں بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اچانک وہ سواری کہیں گم ہو جاتی ہے، وہ سواری کہیں بھاگ جاتی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ تھک ہار کر کے، وہ مایوس ہو کر کے ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ جب سوتا ہے اسی دوران وہ سواری آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ شخص اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اسے کتنی خوشی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال آپ یہ بھی مثال لے سکتے ہیں، ایک انسان کا بیگ چوری ہو جائے، کسی انسان کا کوئی چیز موبائل چوری ہو جائے، پھر اچانک وہ چیز مل جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔